بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، زیادہ ہنسنے سے اجتناب کریں۔ زیادہ ہنسنا انسان کے دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ انار کھانے کی عادت جسم میں خون کی کمی کو دور کر دیتی ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق غصہ نہ صرف دل، نظام ہاضمہ، پھیپھڑوں اور دماغ کو متاثر کرتا ہے بلکہ ساتھ ہی تخلیقی صلاحیتوں کو بھی بڑھنے سے روکتا ہے۔ سبز چائے میں ادرک ڈال کر پینے سے چہرے کی جھریاں نہیں آتی۔ وزن کو کم کرنے کے لیے آپ انار دانے کی چٹنی استعمال کریں۔ زنگ شدہ چیزوں کے اوپر لیمو رگڑنے سے زنگ فوری ختم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، کھیرا زیادہ استعمال کرنے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا اور چہرے کی سکن ہمیشہ تازہ رہے گی۔ چھوٹے بچوں کو رات کے وقت جلدی سلایا کریں کیونکہ بچوں کی دماغی گروتھ رات کو سوتے وقت زیادہ ہوتی ہے۔ ناظرین، نہار منہ انار کھانے سے نیا خون پیدا ہوتا ہے۔ گرم دودھ میں سونف ڈال کر پینے سے کمر کے درد میں آرام ملتا ہے۔ کھانا پکاتے وقت آنکھوں میں مرچیں پڑ جائیں تو زبان پر تھوڑا سا نمک رکھنے سے مرچوں کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ ہر ایک آدمی کی رائے اس کے تجربے کے مطابق ہوا کرتی ہے اور ہر ایک شخص کو روزی اس کی نیت کے مطابق ملا کرتی ہے۔ ناظرین، بوڑھے کی مخلص رائے جوان کی قوت اور زور سے زیادہ مفید ہوتی ہے۔ جس شخص کو تجھ سے نقصان کی امید ہو وہ ہمیشہ تجھے دل میں برا ہی رکھے گا۔ اگر آپ کو خارش زیادہ تنگ کر رہی ہو تو ناریل کے تیل میں لیمو کے قطرے ملا کر استعمال کریں۔ گرم کھانے کے ساتھ ٹھنڈا پانی یا کولڈ ڈرنک پینا نظام انہضام کے لیے نقصان دہ ہے۔ ناظرین، ہلدی جگر کو خراب ہونے سے بچاتی ہے۔ ہلدی والا دودھ پیٹ کی صفائی کر دیتا ہے۔ جو بچہ اپنے پاؤں کے انگوٹھے چوسے تو سمجھ لو اسے بھوک لگ رہی ہے۔ ناظرین، اگر خواب میں بال اڑتے دیکھیں تو یہ نیکی کی دلیل ہے۔ جس بچے کے سر پر بال گھنے ہوتے ہیں اس کے دانت جلدی آ جاتے ہیں۔ جو عورت ہمیشہ جوان اور خوبصورت نظر آنا چاہتی ہے وہ چقندر اور کھیرا کھا لیا کرے، ہمیشہ جوان نظر آئے گی۔ بند گوبھی کے استعمال سے پھوڑے اور پھنسیوں سے نجات ملتی ہے اور بواسیر جیسی بیماری سے بھی جان چھوٹ جاتی ہے۔ ناظرین، بکری کا دودھ پینے والے بندے کو کام میں تھکاوٹ نہیں ہوتی اور جسم میں طاقت ہمیشہ برقرار رہتی ہے۔ بال لمبے، گھنے اور چمکدار کرنے کے لیے زیتون کے درخت کا پتا سر پر مسل دیا کرو۔ چھلکے سمیت آم کھانے سے بانجھ پن کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ ناظرین، ٹیکا لگوانے کے بعد جگہ سوج جائے تو برف کی ٹکور کریں۔ دوپہر کے وقت سستی زیادہ پڑنے لگتی ہے۔ اگر ایسا ہو تو کھانا کم کھائیں اور سلاد زیادہ کھائیں۔ جو ہر لمحہ خود رائی سے کام لیتا ہے وہ بے تحاشا خطا اور غلطی میں پڑتا ہے۔ جلدی دبلا پتلا ہونا چاہتے ہو تو لیمو پانی پیا کرو۔ ناشپاتی وٹامن سی سے بھرپور ہوتی ہے۔ یہ انسانی جسم کی قوت مدافعت بڑھاتی ہے، معدے کو ٹھیک رکھتی ہے اور سانس کے مریضوں کو بہت فائدہ دیتی ہے۔ ناظرین، ایک شخص گھر آیا تو اس کی بیوی نے کہا، ہمارے غسل خانے کے پاس ایک درخت ہے، اسے کٹوا دو کیونکہ میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ جب غسل کر رہی ہوں تو پرندوں کی نظر مجھ پر پڑے۔ وہ شخص بیوی کی اس بات سے بہت متاثر ہوا اور درخت کٹوا دیا۔ وقت گزرتا رہا۔ ایک دن وہ خلاف معمول اچانک گھر آیا تو دیکھا بیوی کسی مرد کے ساتھ مشغول تھی۔ اسے اس بات کا بہت دکھ ہوا، چنانچہ وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر بغداد چلا گیا اور وہاں اپنا کاروبار شروع کر لیا۔ اللہ نے کاروبار میں خوب برکت دی اور اپنے روز افزوں کاروبار کی بدولت وہ بغداد کے سرکردہ شہریوں میں شمار ہونے لگا، یہاں تک کہ بغداد کے کوتوال تک بھی رسائی حاصل کر لی۔ ایک دن کوتوال کے گھر چوری ہو گئی۔ پولیس نے مجرم کا سراغ لگانے اور پکڑنے کی بہت کوشش کی لیکن ناکام رہی۔ اس تاجر نے دیکھا کہ ایک شیخ کا کوتوال کے گھر آنا جانا ہے اور کوتوال ان کی بے حد تعظیم کرتا ہے، لیکن ایک بات اس کی سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ شیخ آدھے پاؤں پر چلتے ہیں، پورا پاؤں زمین پر کیوں نہیں رکھتے۔ اس نے کسی سے وجہ پوچھی تو اسے بتایا گیا یہ پورا پاؤں زمین پر اس لیے نہیں رکھتے کہ کہیں کیڑے مکوڑے نہ کچھ لے جائیں۔ وہ شخص فوراً کوتوال کے پاس گیا اور اسے کہا، جان کی امان ہو تو عرض ہے، آپ کی چوری اسی شیخ نے کی ہے۔ جب تحقیق کی گئی تو مال مسروقہ اسی شیخ سے برآمد ہوا۔ کوتوال نے حیرانی سے پوچھا، ہم نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ شیخ بھی ایسا کر سکتے ہیں، تمہیں کیسا معلوم ہوا؟ اس نے کہا، میرے گھر میں ایک درخت تھا جس نے مجھے نصیحت کی، جو لوگ ضرورت سے زیادہ نیک نظر آنے کی کوشش کرتے ہیں وہ عموماً نیک نہیں ہوتے۔ ناظرین، رات کے وقت کیلا کھانے سے سینے میں بلغم پیدا ہو جاتی ہے۔
नज़र की कमजोरी दूर करने के लिए गाजर और अजवाइन का जूस पिया करें। ठंडा पानी पीने से बचा करो, इससे चेहरे पर झुर्रियां आती हैं। रोजाना मसवाक करने से कभी मुंह के कैंसर की बीमारी नहीं होती। जिन लोगों को मैदे में गर्मी हो जाए वो सौंफ वाला पानी पिया करें। अगर दांतों की खराबी की वजह से मुंह से बदबू आती हो तो जामुन खाने से बदबू दूर हो जाती है। जामुन रात को सोते वक्त मुंह से पानी बहने की शिकायत को दूर करता है। नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि नहाने से पहले एक लीमू नहाने वाले पानी में निचोड़ दें तो आपको महंगे परफ्यूम इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। दही में अरके गुलाब और अदरक मिलाकर चेहरे पर लगाने से चेहरे की झुर्रियां गायब होने लगती हैं। दोपहर को रोटी के साथ प्याज खाने से इंसान के जिस्म की ताकत बढ़ जाती है। हैज़े जैसी बीमारी भी नहीं लगती और खून की शुगर कंट्रोल रहती है। नाजरीन, चेहरे पर खुश्की हो या चेहरा बेरौनक सा रहता हो तो रोगने बादाम इस्तेमाल करें। बलगम रहती हो तो रोज़ाना 3 खजूरें खा लिया करें, बलगम दूर हो जाएगी। अगर खुश्क खांसी हो तो वो भी रुक जाएगी। नाजरीन, उन लोगों से मोहतात रहें जो अचानक आप पर मेहरबान होने लगे। अचानक की मेहरबानी दरअसल एक खामोश धोखा है। जिंदगी में ऐसे कई लोग मिलते हैं जो अचानक बेहद मेहरबान हो जाते हैं। वो हमदर्दी, मोहब्बत और खुलूस का ऐसा जाल बिछाते हैं कि इंसान उनके अल्फाज के सहर में गिरफ्तार हो जाता है। लेकिन याद रखें, हर मुस्कुराहट खुलूस की अलामत नहीं होती, हर नरमी सच्चाई की गवाह नहीं होती और हर मेहरबानी मोहब्बत की पहचान नहीं होती। नाजरीन, दुनिया में सबसे मोहलक वो वार होता है जो मोहब्बत के लिबास में किया जाए। दुश्मन खुला हो तो उसका सामना करना आसान होता है, मगर वो दुश्मन जो दोस्त बनकर वार करे वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। यही वजह है कि अक्लमंद वही है जो हर मेहरबानी को समझने की कोशिश करे, हर मोहब्बत के पीछे नीयत को देखे और हर मुस्कुराहट के पीछे छुपे राज को समझे। क्यों मुहतात रहना ज़रूरी है? नफ़ा और नुकसान का खेल। बाज़ लोग तब तक मेहरबान होते हैं जब तक उनका फ़ायदा होता है। जब उनके मकासद पूरे हो जाते हैं वो ऐसे गायब होते हैं जैसे कभी मौजूद ही न थे। चापलूसी का जहर। कुछ लोग तारीफ और खुशामद की चादर ओढ़ कर करीब आते हैं, मगर असल में वो आपके जज्बात और भरोसे से खेलने के माहिर होते हैं। धोखा मोहब्बत की आड़ में। बाज़ औक़ात लोग मोहब्बत, हमदर्दी और दोस्ती का ढोंग रचाकर इंसान को इस्तेमाल करते हैं और जब वक़्त आता है तो छोड़कर चले जाते हैं ज़ख्म देकर। आजमाइश के वक़्त की हकीकत। जो लोग मुश्किल वक़्त में साथ छोड़ दें उनकी मेहरबानी वक्ती होती है। असल दोस्त और खैर ख्वाह वो होते हैं जो मुश्किल में आपको थामते हैं, ना कि आपको मज़ीद गिरा देते हैं। किस तरह मोहतात रहें? हर मेहरबानी को समझिए, हर बात को जांचें, खुशामद से मरऊब ना हो, क्योंकि चापलूसी अक्सर धोखे का पहला कदम होती है। लोगों को वक़्त दें, वो अपनी हकीकत जाहिर करें, अल्लाह पर भरोसा करें क्योंकि असल मददगार वही है। सच्चे और पुराने दोस्तों की कदर करें क्योंकि नए आने वाले हमेशा खैर ख्वाह नहीं होते। नाजरीन, ज़िंदगी में बेशुमार लोग आएंगे, कुछ प्यार के नाम पर, कुछ दोस्ती के नाम पर और कुछ हमदर्दी के नाम पर। लेकिन हमेशा याद रखें, जो लोग अचानक हद से ज़्यादा मेहरबान हो जाएं उनसे मोहतात रहें क्योंकि कुछ ज़ख्म खंजर से नहीं, अल्फाज और मोहब्बत के धोखे से लगते हैं। चेहरे का रंग गोरा करने के लिए हल्दी दही में मिक्स करके चेहरे पर लगाएं। कोई जहरीली चीज़ गलती से खा जाने की सूरत में पानी में नमक घोल कर पिलाएं। इससे क्या होगी, जिसके नतीजे में जहरीली चीज़ फौरी तौर पर बाहर आ जाएगी। नाजरीन, रात को जल्दी सोना और सुबह को जल्दी उठना ज़िंदगी की सआदत की पहली निशानी है। अगर भूख अच्छी तरीके से ना लगती हो तो अदरक को तराश कर इसके ऊपर नमक छिड़क कर रोज़ाना थोड़ी सी खा लिया करें। पट्ठों के दर्द और खिंचाव के लिए 1 चम्मच बादाम का तेल थोड़ा गर्म करके मुतासरा जगह पर मालिश करें, आराम आ जाएगा। नाजरीन, जो शख्स अपनी आंखें नीचे रखता है वो अपने कल्ब को राहतो आराम में रखता है। हाजमा दुरुस्त करने के लिए 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच अदरक का रस लेकर मिला लो, उसे नीम गर्म करके पी लो। दिन में 2 बार पीने से हाजमा दुरुस्त हो जाएगा। नाजरीन, कच्चे नारियल का जूस पीने से चर्बी ख़त्म होती है। बादाम खाने से दिमाग की ग्रोथ होती है और हाफजा मजबूत होता है। केला गुर्दों की कमजोरी को दूर करता है। जो शख्स हर वक्त बावजू रहेगा उस पर जादू का असर नहीं होता। साइकिल चलाने से टांगें मजबूत होती हैं। नाजरीन, अगर बिच्छू काट ले तो सूरह फातिहा पढ़कर दम किया करें, इंशाल्लाह जहर असर नहीं करेगा।
روزانہ چنے کی دال پر لیمو نچوڑ کر کھانے سے 7 دن میں چربی پگھل جاتی ہے۔ گرم استری کی وجہ سے کپڑے اکٹھے ہونے لگیں تو کپڑوں پر نمک مسل دینے سے کپڑے نارمل حالت میں واپس آ جائیں گے۔ ناظرین، دانتوں میں گوشت پھنس جائے تو سیرے والے پانی سے کلی کرو، دانتوں کا گوشت باہر نکل آئے گا۔ جلی ہوئی جگہ پر ٹھنڈے مکھن سے مالش کی جائے تو جلی ہوئی جگہ مٹ جاتی ہے۔ چلتے وقت بڑے بڑے قدم رکھنے سے آپ کا وزن کم ہو جائے گا۔ نہار منہ گنے کا رس پیو، ہاضمہ بہتر ہو جائے گا۔ ناظرین، ہمیشہ جوانی چاہتے ہو تو اونٹنی کے دودھ میں کلونجی کے 2 دانے ڈال کر نہار منہ پی لیا کرو۔ نہانے سے قبل بدن پر تیل لگا لینے سے بدن کی سستی دور ہو جاتی ہے۔ منہ کھول کر سونے والے بندے دماغی ٹینشن کا شکار ہوتے ہیں۔ اگر کسی کپڑے پر ضدی داغ لگ جائیں اور وہ اتر نہ رہے ہوں تو اس کو اتارنے کے لیے ادرک کا رس اس پر مسل دو۔ نیم گرم پانی کے 3 گھونٹ بھر کر سونے سے تھکاوٹ ہمیشہ دور رہے گی۔ ناظرین، سفید بالوں کے لیے پیاز کا رس بہت مفید ہے۔ پیاز گرینڈ کر کے پیسٹ بنا کر سر پر لگائیں اور کچھ دیر بعد شیمپو سے دھو لیں۔ چند دن ایسا کرنے سے سفید بال کالے ہونے لگیں گے۔ نیم کے پتے پاؤں کے تلووں پر مسلنے سے آپ کو بہت سکون محسوس ہوگا اور لا علاج بیماریوں سے حفاظت رہے گی۔ ناظرین، تربوز جسم کی ہڈیوں کو کمزور کرنے والی بیماریوں کے خلاف مددگار ثابت ہوتا ہے۔ سونے سے پہلے ناف کے اندر لہسن کا قطرہ ڈال لو، چربی ختم ہو جائے گی۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صلہ رحمی کے بدلے میں صلہ رحمی کرنے والا نہیں بلکہ صلہ رحمی کرنے والا تو وہ ہے کہ جب اس کے ساتھ قطع رحمی کی جائے تو وہ صلہ رحمی کرے۔ ناظرین، پھول گوبھی بلغم کو روکتی ہے اور مسوڑوں کے لیے مفید ہوتی ہے۔ یہ خون صاف کرنے والی بہترین سبزیوں میں شامل ہوتی ہے۔ گردے کی پتھری کا علاج: شہد، لیمو کا رس، زیتون کا تیل 1 چمچ آدھا گلاس پانی میں حل کر کے پئیں۔ پتھری 12 دن میں تحلیل ہو کر نکل جائے گی۔ ناظرین، قدرت کا ایک بہت انوکھا اصول ہے، جب آپ کسی کی جڑیں کاٹتے ہیں تو آپ کے اپنے اوپر پھل لگنا بند ہو جاتے ہیں۔ دوپہر کو روٹی سالن کے ساتھ باریک کٹا ہوا پیاز کھانے سے 4-5 دن کے اندر پیٹ کے کیڑے مکمل طور پر مر جاتے ہیں۔ بلڈ پریشر کنٹرول ہو جاتا ہے اور معدے کی بیماریاں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ شام میں تلسی کے پتے پیس کر آدھے گھنٹے تک پکائیں، اس کے بعد پانی سے دھو لیں۔ 3 مہینے پابندی سے یہ عمل کریں، آپ کا چہرہ پہلے سے بالکل تبدیل ہوگا، داغ دھبے دور ہو جائیں گے، چہرہ ہمیشہ چمکتا رہے گا۔ ناظرین، نیم کے تازہ پتے پیس کر رات کو چہرے پر لگا لیں اور جب سوکھ جائے تو ٹھنڈے پانی سے چہرہ دھو لیں۔ 50 دن یہ عمل کریں، چہرہ بالکل صاف ہو جائے گا۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں جو اپنی سواری کے ساتھ بیابانوں سے گزر رہا تھا اور سواری گم ہو گئی۔ اس سواری پر اس کا کھانا اور پانی بھی تھا اور اس سے مایوس ہو گیا، چنانچہ ایک درخت کے پاس آ کر اس کے سائے میں لیٹ گیا۔ یہ اپنے سواری سے ملنے سے مایوس ہو چکا تھا کہ یکایک اس نے دیکھا کہ اس کی سواری اس کے پاس کھڑی ہے۔ اس نے اپنی سواری کی لگام پکڑی اور خوشی کی شدت سے کہنے لگا، اے میرے اللہ، تو میرا بندہ اور میں تیرا رب ہوں۔ خوشی کی شدت میں خطا ہو گئی۔ بلڈ پریشر کے مریض 1 گلاس پانی میں 1 چٹکی مشری ملا کر پی جائیں۔ مشری کے استعمال سے بلڈ پریشر کنٹرول میں رہے گا۔ ناظرین، جن لوگوں کو بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ہو تو مصری کے استعمال سے پیشاب کا مسئلہ بھی ختم ہو جائے گا۔ زیادہ پانی پینے سے یادداشت کی قوت میں اضافہ ہوتا ہے اور انسان بہت سی بیماریوں سے بھی بچ سکتا ہے۔ 1 چٹکی کالا نمک نہار منہ چکھنے سے دل کا دورہ نہیں پڑتا۔ اگر دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہو تو نہار منہ پیاز اور شہد ملا کر کھایا کرو۔